اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موجودہ کرغزستان میں مسلمانوں اور چینیوں کے درمیان ایک ہی جنگ دریائے طلاس کی لڑائی اس خطے کی شکل کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی اور وسطی ایشیا کی طرف چینی پیش قدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک دے گی۔ وسطی ایشیائی خطے پر اپنے کنٹرول کو بڑھانے کے لیے چین میں طاقتور تانگ سلطنت بنیادی طور پر تجارتی معاہدوں کی ایک بڑی سیریز پر انحصار کرتی تھی، تاہم اسے چین کی جنوبی سرحد پر سونگ چن گیمپو اور تھائی قبائل کے ذریعے قائم ریاست تبت کے طاقتور تبتیوں سے کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ چین کو شمال مغرب میں ہندو، یورپی اور ترک کے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب چینی سلطنت ان تمام مخالفین سے دوچار تھی تو خطے میں ایک نئی طاقت اموی ریاست ابھری، جسے چینی سلطنت کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا، چونکہ امویوں کا اختیار بخارا، وادی فرناگا تک اور یہاں تک کہ کاشگر کے مشرق بعید تک پھیل گیا تھا۔ اگرچہ امویوں نے وسطی ایشیا کے ایک بڑے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، لیکن اموی ریاست کے خاتمے کے آغاز کے ساتھ ہی چینی سلطنت کی افواج نے کچھ اہم اسٹریٹجک مقامات جیسے ایشیا مائنز کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ چین نے اس موقع سے اچھا فائدہ اٹھایا اور مغرب کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس نے کچھ اہم مقامات پر قابو پا لیا تھا جو امویوں کے تابع تھے۔ اموی ریاست کے اختتام اور عباسیوں کے عروج کے ساتھ ہی اس معاملے نے ایک اور نیا موڑ لیا اور نظریاتی اہداف کے برخلاف سلک روڈ کی وجہ سے سنٹرل ایشیا عباسی ریاست کے لیے تجارتی لحاظ سے خاصی اہمیت کا حامل تھا، اور فرغانہ کے بادشاہ اور ہمسایہ ملک چک کے حکمران کے مابین ایک مقامی سرحدی تنازع کی وجہ سے چینی اور عباسی اطراف کے مابین جنگ کی چنگاری 750 کی دہائی کے آخر میں پھوٹ پڑی۔ فرغانہ کے بادشاہ نے چینی سلطنت سے مدد کی درخواست کی، جس نے اس کی پکار کا جواب دیا اور چک کے حکمران کا سر قلم کر دیا، لیکن اس کا بیٹا فرار ہونے میں اور عباسی رہنما ابو مسلم الخراسانی کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گیا، جسے اس معاملے میں اس خطے میں چینی اثر و رسوخ سے نجات دلانے کا ایک بہترین موقع ملا، اور عباسی فریق نے ترک، اغیور قبائل اور تبتی سلطنت کی حمایت کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے مشرقی ترکستان میں ایک بڑی فوجی مہم کی تیاری کا حکم دیا۔ ابو مسلم الخراسانی کی سربراہی میں عباسی فوج سمرقند چلی گئی اور وہاں شہزادہ زیاد بن صالح کی فوجیں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ جولائی 751 کے وسط میں عباسی فوج کی دریائے طلاس کے قریب گاؤزیا نزی کی سربراہی میں چینی فوج سے جنگ شروع ہو گئی، جس کے بعد اس جنگ کو جنگ طالاس کا نام دے دیا گیا اور دونوں فوجوں کے درمیان جھڑپیں 5 دن تک جاری رہیں۔ چینی ذرائع کے مطابق چینی جنگجوؤں کی تعداد تقریباً 30,000 جنگجوؤں کی تھی، جبکہ عرب ذرائع کا کہنا ہے کہ عباسی فوج کے جوانوں کی تعداد 1,00,000 جنگجوؤں سے تجاوز کر گئی تھی، لیکن آخر میں جنگجوؤں کی حتمی تعداد درج نہیں کی گئی کیونکہ کچھ چینی اتحادی جماعتیں اسلامی لشکر میں شامل ہوئی تھیں، اور چونکہ عباسی فوج اپنے فوجی اڈے سے بہت دور تھی لہذا جنگ کے دوران اسے گھیر لیا گیا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اگر کرلک ترک جنگ کے وسط میں نہ لڑ رہے ہوتے تو عباسی فوج کو ایک بڑی شکست سے دوچار کیا جا سکتا تھا۔ چینی اتحادی بھی عباسی فوج میں شامل ہو گئے، جو چینی کنٹرول سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ان کے پاس تاریخی موقع تھا۔ یہ جنگ چینی فوج کے لیے بڑی شکست پر ختم ہوئی، لیکن اس جنگ کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ وسطی ایشیائی خطے اور شاہراہ ریشم کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ تھا، کیونکہ اس خطے میں چینی فوجی اثر و رسوخ اور اس کی موجودگی ختم ہو گئی اور اس خطے میں اسلامی فتوحات بھی رک گئیں۔ دوسری طرف طالاس کی لڑائی تاریخ کی واحد جنگ تھی جو مسلمان عربوں اور چینیوں کے مابین ہوئی تھی۔ اس کے نتائج میں مسلمانوں کے ساتھ ترک رد عمل کو بھی شامل کیا گیا، جس کے نتیجے میں ترکی کی دوڑ میں اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ ریشم کی تجارت کو بھی جنگ نے نقصان پہنچایا
اور تالاس کی جنگ بلا واسطہ طور پر طاقتور تانگ سلطنت کے خاتمے کا باعث بنی۔ جنگ کے بعد دو فوجی رہنماؤں لوشان اور شی سمنگ نے چین میں حکمران خاندان کے خلاف بغاوت کی، جیسے کہ کچھ مورخین تانگ خاندان کی شاہی طاقت کے خاتمے کا آغاز اسی جنگ میں چینی ہار کو سمجھتے ہیں۔ چین نے 105 عیسوی میں کاغذی صنعت ایجاد کی اور اس نے اس غیر معمولی ایجاد کا راز 6 صدیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رکھا تھا، کیونکہ کاغذ سازی ایک خطرناک ریاستی راز تھا جسے کبھی بھی ظاہر نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ مصری پاپائرس کی صنعت پر کسی بھی طرح سے لاگو نہیں ہوتا تھا، حالانکہ یہ انتہائی سخت سرکاری کنٹرول کے تابع تھا، لیکن اس صنعت کا راز خود تمام لوگوں کو معلوم تھا، اور یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پاپائرس کی تیاری پر مصر کی اجارہ داری تھی، اور اسی لیے اسے چین کے برخلاف خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جو ہر ایک کو دستیاب خام مال سے اپنے کاغذات تیار کر رہا تھا۔ تالاس کی لڑائی میں بہت سے چینیوں کو پکڑنے اور کچھ اسلامی شہروں تک لے جانے کے بعد آخر کار انہیں کاغذ سازی کے راز افشاں کرنے پر مجبور کیا گیا۔ چینی پودوں کے ریشوں، سرکنڈوں، بانسوں اور پہنے ہوئے چیتھڑوں سے کاغذ بنا رہے تھے، جن پر ہاتھ سے کام کر کے لچکدار کاغذات تیار کیے گئے جن پر لکھنا انتہائی آسان تھا۔ مسلمان نہ صرف کاغذ سازی کے راز جان گئے تھے، بلکہ انہوں نے سمرقند میں کاغذ سازی کی فیکٹریاں بھی قائم کی، اور پھر یہ صنعت خراساں، عراق اور لیونٹ میں منتقل ہو گئی، یہاں تک کہ پوری دنیا میں کاغذی صنعت پروان چڑھ گئی۔ دوسری صدی ہجری میں خلیفہ ابو جعفر منصور نے پپائرس اور بکری کی کھالوں کے استعمال کو ختم کرتے ہوئے کاغذی پیداوار میں توسیع اور سائنسی کمپلیکس میں اس کے استعمال کا حکم دیا۔ کاغذ سازی کو عالم اسلام کے ذریعے مغرب میں منتقل کیا گیا تھا۔ یہ چین سے اسلامی مغربی ایشیا، پھر عرب شمالی افریقہ، پھر اندرس، اناطولیہ، سسلی اور آخر میں یورپ منتقل ہو گیا۔ اس طرح اس جنگ کے نتائج کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ علم اور سائنس کی تاریخ کس طرح کی ہے، اور اس طرح دریائے تالاس پر تانگ راج کی شکست کے ساتھ جنگ ختم نہ ہوتی تو دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی۔